बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल के हवाले से हमने गुफ्तगू करनी है। बड़े जामे अंदाज में, बड़े भरपूर और जारहाना अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तैयारी कर रही है इस फाइनल कॉल की। और इस हवाले से ज़ाहिर है सदीक जान के पास भी कुछ खबरें होंगी। कुछ खबरें जो हैं वो मैं आपको खबरें तो नहीं, मैं सिर्फ बता देता हूं कि वो लोग जो माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉन्ग मार्च थे या एहतजाजी जितने भी इवेंट्स होते थे उसके ऊपर ये कहते रहे कि जी तैयारी नहीं है, बगैर तैयारी के आ रहे हैं। अब वो भी ये कहने पे मजबूर हैं कि कुछ तो ऐसा है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो ऐसा है जो तहरीक इंसाफ के पास इस दफा एक प्लस पॉइंट है, या जिसको हम कहते थे ट्रम्प कार्ड, वो कार्ड है। सदीक जान साहब, क्या तैयारियां हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और क्या अब ये तय हो चुका है कि हुकूमत जो है उसको घर भेजे बगैर कोई और चारा नहीं है, कोई और हल नहीं है, और गंडापुर साहब की वापसी, बल्कि गंडापुर साहब पे तो अब रिलाय भी नहीं कर रही पार्टी? देखिए, इस बार ना तहरीक इंसाफ कुछ चीज़ें ऐसी कर रही है जो गैर मुतवक्के हैं। पहले हर चीज़ मीडिया पे आ जाती थी, बाहर आ जाती थी, लीक हो जाती थी। एक तो वो कोई लीक नहीं हो रही और बड़ा खुफिया रखा गया है, जिस वजह से ना बहुत से लोग परेशान भी हैं कि यार ये मतलब क्या चल रहा है। जब आपकी खबर पहुंच जाती है कि आपका प्लान क्या है, तो वो बहुत से लोग इजी हो जाते हैं कि ठीक है, पता चल गया क्या है। इस बार ना एक तो ये खौफ है कि यार ऐसी क्या बात है, वो जो आपने कहा है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। फिर जिस तरह से मीटिंग्स हो रही हैं, जिस तरह से मीटिंग्स हो रही हैं और जिस तरह से इंतजामात हो रहे हैं, तैयारियां हो रही हैं, तो इस पे भी एक परेशानी है कि यार ये क्या है। मतलब एक हम तो मजाक ही समझ रहे थे, ये तो मामला सीरियस ही हो गया है। और जिस तरह से मतलब पेशावर में मीटिंग्स हुई हैं, फिर नीचे मैसेज कम्युनिकेट हुआ है, फिर आप देखें ना कि डेली कोई ना कोई बड़ी डेवलपमेंट हो रही है और नई डेवलपमेंट हो रही है। मसलन एक दिन क्या हुआ कि ये ट्विटर के ऊपर आया कि जनाब कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई ग्राउंड के ऊपर काम नहीं कर रहा। तो अगले दिन बहुत से रहनुमा जो है वो निकले सड़कों पे, गलियों में, बाज़ारों में, और उनकी वीडियोज़ आना शुरू हो गई। फिर क्या हुआ कि पहले से ये कह दिया गया कि जनाब गिरफ्तार किसी ने नहीं होना। एक आध गिरफ्तारी हुई, वो वीडियो आई तो उल्टा उनके खिलाफ नेगेटिव चल पड़ा कि नज़र आ रहा है कि आपने जानबूझ के गिरफ्तारी दी है। इस वक्त ना तैयारी तो पीटीआई की बड़ी ज़बरदस्त हो रही है, और ख़ास तौर पे ज़ाहिर है मैटर करता है केपीके, क्योंकि ज़्यादा बड़ी तादाद में केपीके से लोगों ने आना है। अच्छा, केपीके से लोग इसलिए ज़रा ज़्यादा इसलिए उस पर इंसाफ तहरीक इंसाफ करती है क्योंकि वहाँ पे अपनी हुकूमत है, और अटक के पुल तक तो तहरीक इंसाफ को किसी ने नहीं रोकना। ठीक है, पूरा सूबा ही अपना है, अपने मतलब आज़ादाना तरीके से वो निकलेंगे, कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी, कोई रात को क्रैकडाउन नहीं होगा, चादर चारदीवारी के तकद्दुस पामाल नहीं होगा, और एक मतलब आज़ादाना माहौल में वो निकलेंगे। और जो पंजाब है वो केपीके पे इसलिए ज़्यादा डिपेंड करता है कि अगर केपीके से 40-50 हज़ार लोग आगे आ जाएंगे और वो सड़कें खोल देंगे, तो फिर पंजाब को आसानी हो जाएगी मतलब इंटर होने में इस्लामाबाद। इस बार जो अब तक बताया जा रहा है वो ये है कि केपीके से ही कुछ ऐसा प्लान किया जा रहा है कि हर तरफ से मतलब कोई दो अतराफ से केपीके जो है वो आए, दो अतराफ से फलां है, मतलब जितने रोड आते हैं इस्लामाबाद को बैक वक्त सब रोड्स के ऊपर, सब एंट्री पॉइंट्स के ऊपर तहरीक इंसाफ के लोग आएंगे। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एंट्री पॉइंट के ऊपर लोग आ गए हैं और वहाँ पे एक मारधाड़ हो रही है, वहाँ पे लड़ाई हो रही है, नहीं। मतलब हर तरफ से जो है वो इंटर होने की कोशिश करें और फिर मुश्किल हो जाएगा। देखें, अगर तहरीक इंसाफ 1 लाख लोग इस्लामाबाद लाने में कामयाब हो जाते तो 1 लाख लोगों को नहीं रोक सकते। अच्छा, ये बड़ा रियलिस्टिक सा नंबर इमरान खान साहब ने भी दिया है। अलीमा खान साहबा को उन्होंने जब आके मीडिया से गुफ्तगू की थी कि इमरान खान कहते हैं कि 1 लाख लोग। माजी में हमने देखा पीटीआई, ज़ाहिर है बहुत सारे रहनुमा आते हैं, वो फिर बड़ी से बड़ी बढ़त लगाने की कोशिश करते हैं। तो हम सुना करते थे 10 लाख लोग, 2 मिलियन लोग, शेख रशीद भी 2 मिलियन कहा करते थे। तो उन्होंने बड़ा रियलिस्टिक रह के कहा कि 1 लाख लोग अगर आ गए तो फिर ये निज़ाम नहीं रहेगा। देखिए, बात यह है कि 1 लाख लोग ना इसलिए मैटर करते हैं कि इस वक्त आप ध्यान में रखें कि पुलिस जो है ना, इस्लामाबाद पुलिस हो या पंजाब पुलिस हो, उनके अंदर शायद 10% लोग हों जो लड़ना चाहते हैं अपने निहत्ते लोगों के साथ, जो जबर बर्बरियत यजीदियत करना चाहते हैं। 90% नहीं करना चाहते। एक मुलाकात में आप और मैं इकट्ठे थे एक जगह, जहाँ पे हमें वहाँ पे हमारी किसी से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि जी 1200 हमारी फोर्स है और 1200 में से एक भी प्रो PMLN नहीं है। और उन्होंने कहा कि हालात क्योंकि जो भी इस वक्त मुश्किलात हैं, महंगाई है, तो उसकी वजह से उन्होंने कहा कि सब जो है वो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हुए हुए हैं। जो मुश्किलात हैं वो कहते हैं हम भी आम पाकिस्तानी हम भी फेस कर रहे हैं, और उन्होंने कहा जो भी हलाल कमा रहा है तो उसके लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। तो
اسی طرح سے میں کل دیکھ رہا تھا، ہمارے ایک جرنلسٹ دوست ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ میری ایک پولیس اہلکار سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ جی ہم اب بالکل اپنے نہتے لوگوں پہ تشدد نہیں کرنا چاہتے، جو ہماری وردیوں میں مار دھاڑ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم نہیں ہوتے، وہ ہمارے لوگ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اس حد تک باتیں ہو رہی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر جو پولیس اہلکار ہیں اسلام آباد کے یا پنجاب کے یا سندھ کے، وہ بھی عام پاکستانی ہیں، نوجوان ہیں، اور ان میں سے بھی 90% نہیں لڑنا چاہتے، تو 10% تو 1 لاکھ بندوں کو نہیں روک سکتے۔ اور یہ بات درست ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں پہ ہم تنقید کرتے ہیں پنجاب پولیس کے اوپر بہت زیادہ، یہ بات سچ ہے کہ پنجاب پولیس میں اب ہزاروں ایسے پولیس کے جوان ہیں، اہلکار ہیں، جو اپنے نہتے لوگوں کے ساتھ نہیں لڑنا چاہتے، جو ظلم نہیں کرنا چاہتے، جو تشدد نہیں کرنا چاہتے۔ تو ظاہر ہے جب وہ ایگزیکٹلی، اور میکنزم انہوں نے ایسا بنا دیا جو آئی جی صاحب تھے کہ وہ لوگ جو بڑے تابع دار تھے، جو نہیں دیکھتے قانون اور آئین کیا کہتا ہے، بلکہ جو صرف وہ شاہ کا حکم ماننے والے تھے، ان کو ترقیاں دے کے بڑے بڑے عہدوں کے اوپر بٹھا دیا گیا، اور پھر ظاہر ہے اس طریقے سے پریڈ کیا جا رہا ہے۔ صدیق جان صاحب، ماضی میں آپ کو یاد ہوگا ریاست اور عوام ایک پروگرام ہوا کرتا تھا، اور اس دور میں پاکستان تحریک انصاف کو KPK کے اندر بلدیاتی انتخابات میں شکست ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر ایک سیگمنٹ ہوا تھا ہم نے کیا تھا جس میں ہم نے بات کی تھی خاص طور پہ کہ جو کور ہے PTI کی یوتھ ونگ ISF، بالکل جس کو کہتے ہیں کہ جو عمران خان کے وفادار ہیں، دراصل وہ لوگ نہیں، وہ فیسز نہیں جو پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں، بلکہ وہ لوگ جو عمران خان کے ساتھ ہر جگہ پہ ڈٹ کے کھڑے رہے اور ہر حالات میں رہتے بھی ہیں اور پارٹی کے بھی وفادار رہتے ہیں۔ اس دفعہ یوتھ ونگ اور انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ تو یہ جو امپیکٹ ہے جو یوتھ سامنے لے کے آئیں گے، جو یوتھ آئے گی پروٹیسٹ کے لیے آئے گی، آگے ہوں گے، اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ فرق پڑے گا؟ بالکل، اس وقت KPK میں جو مین انحصار ہے، جو لیڈ کریں گے نا اس بار، وہ کریں گے ISF اور یوتھ ونگ، اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ شفقت ایاز، مینا خان آفریدی، سہیل خان، شاہد خٹک، ان کو آپ زیادہ ایکٹیو دیکھ رہے ہیں اور ان کو آپ زیادہ چارج دیکھ رہے ہیں۔ تو صحیح کہا آپ نے کہ اس بار آگے جو ہے وہ یوتھ ہوگی، ISF ہوگی، اور جب آپ نے یعنی تحریک انصاف نے ان کو آنرشپ دے دی اور ان کو ایک امپورٹنس دے دی، تو اب وہ ان کا یہ یار ہمارے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے KPK کا ذکر کیا، پنجاب میں جو میں دیکھ رہا تھا سارے ایکٹیویٹیز ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں ٹویٹر پہ، تو جس طرح وقاص افتخار بٹ صاحب سیالکوٹ سے، گلریز اقبال گجر، چودھری شہباز ساؤتھ پنجاب سے، اور بھی بہت سارے لوگ وہ بھی بڑے متحرک ہیں اس دفعہ پنجاب میں۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور گلریز کا آپ نے ذکر کیا، میرا نہیں خیال کہ ان کو ٹکٹ وغیرہ ملا تھا، یہ ملا تھا نہیں، گلریز جیسے جو کارکنان ہوتے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ صرف مار کھانے کے لیے ہوتے ہیں، اور جب وہ وقت آتا ہے کہ اپنے لیڈر کے ساتھ بس دکھانا ہے کہ ہم وفادار ہیں، فرنٹ لائن پہ آ کے لڑتے بھی ہیں، ہر جگہ پہ کھڑے بھی ہوتے ہیں، جیلوں میں بھی جاتے ہیں، لیکن ٹکٹ جو ہے وہ پھر ان کے قسمت میں ہوتا ہے جن کے پاس تھوڑا سا مال پانی ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ہم نے کچھ تبدیلی تو دیکھی 8 فروری کو، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جو ہے نا جو صورتحال ہے اور جتنی سختی کر دی گئی ہے کہ جو لے کے نہیں نکلے گا لوگوں کو تو اس کو ٹکٹ نہیں ملے گا، میرا خیال ہے یوتھ کے لیے کافی گنجائش بن جائے گی، اور PTI کی یوتھ ونگ کے جو بھی نوجوان ایکٹیو ہوں گے، لوگوں کو لے کے نکلیں گے، جن کے حلقے کے لوگ گواہی دیں گے کہ یار یہ بندوں کو لے کے نکلے تھے، چاہے 100 150 200 نوجوانوں کو لے کے نکلیں گے، ان کی جگہ بن جائے گی اگلے الیکشن میں۔ اور آپ دیکھیں گے عمران خان آپ نا اور زیادہ اس کے اوپر جائیں گے کہ وہ دیکھیں نا، انہوں نے وننگ ہارسز کو ٹکٹ نہیں دیے، لیکن جہاں جہاں انہوں نے دیے تو یہ وننگ ہارسز ہی تھے نا، یہ اورنگزیب کھچی، ٹھیک ہے۔ اب مجھے بتائیں اورنگزیب کھچی کا چیپٹر کلوز ہو گیا نا، اورنگزیب کھچی حلقے میں نکل کے تو دکھائے، نہیں نکل سکتا کسی صورت، ٹھیک ہے۔ ہاں پولیس اور رینجرز کے ساتھ لے کے تھا وہ ثاقب جو غالباً سینٹرل پنجاب سے کہیں سے MPA بنے تھے پاکستان تحریک انصاف کے، اور پھر وہ نون لیگ میں چلے گئے تھے، ان کو روکا ہوا تھا۔ کل کی ان کی بڑی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، لوگوں نے روکا کہ ہم نے بھائی آپ کو اس لیے ووٹ دیا تھا کہ آپ عمران خان۔ اچھا یہ والا فیکٹر تو ہے۔ میں ایک اور خبر جو میں نے دیکھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر غیر متحرک لوگ جو ہیں، جو عمران خان کے وفادار کہہ لیں، رائٹ ہینڈ کہہ لیں، جن کا رابطہ عمران سے کم ہوتا ہے لیکن ہیں وہ وفادار، ان لوگوں کے اوپر مبنی بھی کمیٹی بنائی گئی ہے جو براہ راست یہ نظر رکھے گی کہ کون آیا تھا، کون کتنے لوگوں کو لے کے آیا تھا، کیونکہ خبریں کچھ اس قسم کی تھی صدیق جان صاحب کہ جب پچھلی مرتبہ پاکستان تحریک انصاف نے کال دی تھی احتجاج کی، تو بہت سارے پنجاب کے MPAs متعدد کے نام جو ہیں وہ اس گروپ کہہ لیں، ان لوگوں تک، اس کمیٹی تک پہنچ چکے ہیں جنہوں نے خود پنجاب پولیس سے رابطے کرنے کے بعد گرفتاریاں دی اور کہا کہ یار چلیں ہمیں ایک آدمی جو ہے اندر رکھ لیں تاکہ ہمیں فیس سیونگ مل جائے۔
تو اس مرتبہ ایسے لوگ جو ہیں ان کے اوپر بھی نظر رکھی جائے. بالکل. دیکھیں اس بار میرا خیال ہے کہ بڑی ہر طرف سے بڑا گہرا تنگ کر دیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ اگر آپ گرفتار ہو جائیں تو آپ کی فیملی میں سے کوئی لیڈ کرے گا, آپ کا کوئی نمبر 2 نمبر 3 لیڈ کرے گا. پہلے تو آپ اپنے آپ کو بچائیں گرفتاری سے, اور اگر آپ گرفتار ہو بھی جائیں تو یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی. تو یہ اس وقت جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے پریشان کن ہے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم نکلیں گے نہیں, لیکن ہم یا تو گرفتار ہو جائیں گے یا ہم کل کو کہہ دیں گے کہ ہم نکلے تھے, ہمارے سے اتنے بندے تھے, کیونکہ اس بار کہہ دیا گیا کہ مکمل طور پہ ویڈیوز وغیرہ بنائی جائیں گی. تو تیاری تو بڑی زبردست لگ رہی ہے, مومنٹم بننا شروع ہو گیا ہے. اب خان کے جانثار جو ہیں وہ اسلام آباد سے ٹکرانے کو تیار ہیں اور چاروں طرف سے گھراؤ کے لیے تیار ہیں. اب کس حد تک وہ کامیاب ہوتے ہیں ظاہر 24 نومبر کو پتہ چلے گا. حکومت جو ہے, آپ ظاہر آپ کو اس حوالے سے اطلاعات مل گئی ہوں گے کہ اسلام آباد میں جو پولیس اہلکار ہیں ان کو تو کل سے ہی ڈیوٹی پہ کھڑا کر دیا گیا ہے. اس کو لے کر کے بھی ایک سوچ, یہ انالیسس میں پڑھ رہا تھا کہ ان کو پہلے سے کھڑا کر دیں گے, تھکا دیں گے, فرسٹریٹڈ ہو جائیں گے یہ لوگ, تاکہ پھر جب وہ آئیں تو سینس پرویل نہ کرے کہ یار ٹھیک ہے ہم نے اس حد تک ٹارچر کرنا ہوتا ہے, تشدد اتنا کرنا ہے, اتنا نہیں کرنا, اپنے لوگ ہیں, ذرا اس پیمانے سے ہی باہر کر دیں. میرا خیال حکومت جو ہے محسن نقوی صاحب کی جو انتظامیہ ہے وہ بھی تو پھر بھرپور طریقے سے تیار ہے. دیکھیں وہ 50,000 ربڑ کی گولیوں کا آرڈر جو ہے وہ دیا گیا. سر 1 لاکھ کر دیں. عمران خان نے جس طرح سے اس وقت کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اپنی بہن کے ذریعے, اپنی اہلیہ کے ذریعے اور اپنے مین لیڈرز کے ذریعے, اور تو میرا خیال ہے کہ اگر 20-25 ہزار لوگ کے پی کے سے بھی آگے نا تو ان کو بھی یہ 1 لاکھ کی فورس بھی نہیں روک سکتی, ٹھیک ہے, جتنے وہ چارج ہوں گے. اور میں نے آپ کو بتا دی یہ فیکٹر آپ مس نہ کریں. شاہ محمود قریشی صاحب کا اسٹیٹمنٹ آ گیا ظاہر ہے بڑے عرصے کے بعد, آن سکرین, آن کیمرہ, آن ٹی وی, سوشل میڈیا پہ بھی لوگ ان کو دیکھ رہے تھے. تو ظاہر شاہ صاحب نے جس طرح بڑا کلیئرلی بتایا کہ میں کھڑا تھا, اب میں پڑا ہوں تو میں پڑا ہوں اور میں عمران خان کے ساتھ ہوں, تو اس سے پنجاب میں فرق پڑے گا؟ نہیں, شاہ صاحب کا کوئی اس طرح سے گراؤنڈ پہ وہ نہیں ہے کہ شاہ صاحب کا کیونکہ بیان آ گیا تو بہت بڑی چیز ہو گئی ہے. شاہ صاحب کی رسپیکٹ ہے اور لوگ ان کو ایک ان کی رسپیکٹ ہے اور ان کی جو قربانی ہے اس کو لوگ اکنالج کرتے ہیں. لیکن زین قریشی والے ایپیسوڈ کے بعد ان کی بھی اس کو ڈنٹ پڑا ہے, ان کی جو ایک شہرت تھی یا ان کا جو ایک لوگوں کے اندر ایک کچھ بھی آپ اس کو کہہ لیں. اور زین قریشی جو مرضی کہیں آپ, جو مرضی وہ صفائیاں دیں, ابھی تک ان کو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے کلیئر نہیں کیا, ان کے اوپر ابھی تک شکوک و شبہات جو ہے وہ برقرار ہے. ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے بیان دیا زین قریشی صاحب نے تو اس پہ 90% ان کو گالیاں پڑی ہوئی تھیں, تو اس لیے ان کے اوپر کیونکہ شکوک و شبہات ہیں. لیکن شاہ صاحب کی یہ شکوہ درست ہے کہ ہم سے بھی آگے پوچھ لیں, ہم سے بھی مشورہ کو لے لیں. اور جس طرح سے پی ٹی آئی کی یہ ایک بڑی افسوسناک ہے کہ پی ٹی آئی اعجاز چودھری صاحب کا نام نہیں لیتی, عمر سرفراز چیمہ صاحب کا اب نام نہیں لیا جاتا, ڈاکٹر یاسمین راشد کا, استما کے اٹیکس ہو رہے ہیں بار بار اسموک کی وجہ سے, بالکل, میاں محمود رشید صاحب کی بات نہیں ہوتی, حسان نیازی کی بات نہیں ہوتی, حیدر مجید کی بات نہیں ہوتی, ان 85 لوگوں کی بات نہیں ہوتی, یہ ملٹری کوسٹ میں پڑے. یہاں تک شاہ صاحب کا شکوہ جو ہے وہ جائز ہے. رائٹ, صدیق جان صاحب بہت شکریہ. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف تیار ہے اسلام آباد کو چاروں طرف سے گھیرنے کے لیے, اور بھرپور انداز میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس حوالے سے تیاری کر رہی ہے. مزید چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے آنے والی ویڈیوز میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.